نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غم کیا کرتے تھے اپنی قوم کے بارے میں اور ہم لوگ کے بارے میں، ہمارے بارے میں، آنے والے لوگ کے بارے میں، کہ کل کو ان لوگ کو اسلام کیسے پہنچے گا، کل کو وہ لوگ کس طرح سے وے آف لائف گزاریں گے۔ ہمارے نبی کیا کیا دے گئے، ہمیں طہارت کا کنسیپٹ دے گئے، سنت دے گئے، اپنی سونے کی روٹین بتا گئے، حلال و حرام بتا گئے۔ کتنا بڑا احسان ہے ہمارے نبی کا۔ ہم لوگ گندگیوں میں زندگیاں گزار رہے ہوتے، یقین کریں، طہارت کا کنسیپٹ ہمیں نہ آتا، صفائی کا کنسیپٹ ہمیں نہ آتا۔ ابھی بھی آپ دور دراز کے علاقے چلے جائیں، ایسے لوگ ہیں جن کو طہارت کا پتہ بھی نہیں ہے گاؤں کے علاقوں میں۔ تو کس کی ذمہ داری ہے انہیں طہارت سکھائیں، کس کی ذمہ داری ہے انہیں قرآن پڑھنا سکھائیں، کس کی ذمہ داری ہے؟ اب آپ کے گھر میڈز آتی ہیں یا ڈرائیورز آتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو طہارت نہ آتی ہو سکتا ہے کہ ان کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، تو آپ کے لیے صدقہ جاری ہے کہ آپ ان لوگوں کو ایٹ لیسٹ اتنا تو سکھائیں، تھوڑا سا پیغام تو دیں، تاکہ ان تک بھی لائٹ پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز پہنچے۔ تو اللہ کے نبی اتنا غم کیا کرتے تھے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ اے نبی آپ ہلاک کر لیں گے اپنے آپ کو، آپ کے ذمہ گائیڈنس ہے، آپ کے ذمہ جو ہے میسج دینا ہے، گائیڈنس ہمارے ذمہ، آپ بس میسج دیجئے، گائیڈ کرنا ہمارا کام ہے۔ تو میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دس واز دا لو آف رسول اللہ فار یو، ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کیا۔ اچھا، ایک ورس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک بہترین مثال تمہارے لیے اگر کسی انسان میں ہے تو رسول اللہ کے اسوہ حسنہ میں ہے۔ اور پھر سورہ قلم کی آیت میں کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ تو اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ ہیں، بہترین درجے پہ ہیں، پیک پہ ہیں آپ اخلاق۔ تو کسی نے اخلاق سیکھنا ہے، کسی نے گفتگو کا انداز سیکھنا ہے، کسی نے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سیکھنا ہے، اور نبی سے سیکھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابن جاز ایک صحابی تھے، کہتے ہیں I have not seen anyone who smiled more than the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے کوئی شخص آج تک نہیں دیکھا جتنا اسمائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، میں نے اتنا کبھی کسی کو اسمائل کرتے نہیں دیکھا، آتے جاتے اسمائل، ہر صحابی کو ملتے تھے مسکراتے تھے۔ اسی لیے بلال رضی اللہ عنہ نے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، بلال حبشی رضی اللہ عنہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہونے لگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈیتھ بیڈ پہ تھے، بیماری کی حالت میں تھے، تو حضرت بلال صلی اللہ عنہ نے کہا کہ what a grievous day، کتنا غمگین دن ہے آج، کتنا بھاری دن ہے آج۔ اور پھر جب حضرت بلال صلی اللہ عنہ، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائی، تو حضرت بلال نے وہ الفاظ کہے جو حضرت مریم نے سورہ مریم میں کوٹیڈ ہے، حضرت مریم کے الفاظ کہ ہائے کاش یہ دن ہی مجھے نہ دیکھنا پڑتا، I wish that I did not exist، کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا۔ یہ حضرت بلال کے الفاظ ہیں، کاش میں ایگزسٹ ہی نہ کرتا، آج کا جو دن میں نے دیکھ لیا۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق کو کیا کہا حضرت بلال نے جب وہ خلیفہ بنے؟ انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین، ابو بکر صدیق مجھے مدینہ سے دور بھیج دیں، کیونکہ میں برداشت نہیں کر سکتا، مجھے ہر جگہ، ہر گلی میں، ہر جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکراتا چہرہ نظر آتا ہے، اور جب میں امیجن کرتا ہوں ہمارے درمیان نہیں ہے تو مجھ سے غم برداشت نہیں ہوتا، تو مجھے آپ مدینہ سے دور بھیج دیں۔ یہ تھا بلال رضی اللہ عنہ کی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ہی واز دی موسٹ اسمائلنگ آف پیپل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سوچئے کہ ان کا اپنی وائفز کے ساتھ جو رویہ تھا، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ the best amongst you is the one who is best to his wife۔ اچھا انسان وہ نہیں ہے جو باہر والوں کے ساتھ اچھا ہے، باہر والوں کے ساتھ سب اچھے ہوتے ہیں کیونکہ سوشل پریشر ہوتا ہے۔ آپ اپنے دوست کے ساتھ بدتمیزی نہیں کریں گے، نہ غصہ کریں گے، آپ کو پتہ ہے غصہ کروں گا دوست دوستی چھوڑ دے گا۔ آپ اپنے باس کے آگے کبھی اپنی اصلیت نہیں دکھائیں گے، وہ اصلیت جو ہم گھر میں دکھاتے ہیں ماں باپ کے آگے چیخ کے اور سبلنگز کے آگے چیخ کے، وہ ہم کبھی اصلیت وہاں نہیں دکھائیں گے کیونکہ ہمیں ڈر ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائٹیریا اچھائی کا بتایا کہ وہ اچھا نہیں ہے جو باہر اچھا ہے، اچھا وہ ہے جو اندر اچھا ہے، گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور خصوصاً کہا ٹو ہز وائف، جو بیوی کے ساتھ بہترین ہے، کیونکہ ماں کے ساتھ بھی سب بہترین ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ بڑا ریئر ہے کہ انسان جو ہے وہ بیویوں کے ساتھ بھی اچھا ہو۔ عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں جیسے ان کی بیوی کہتی ہے نا کہ میں نے ان سے متقی شخص اور اچھا انسان آج تک نہیں دیکھا، تو اسکالرز کہتے ہیں جس کی بیوی اس کی تعریف کر دے وہ واقعی اچھا ہے، کیونکہ یہ بھی بڑا ریئر ہوتا ہے کہ بیویاں تعریف کریں۔
تو یہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بیویوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا، حسن سلوک کرنا۔ تو سوچیں کہ بیوی سے کتنی محبت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ صحابہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ مسکراتا چہرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ لیکن حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد he did not smile for 3 months. Can you imagine کہ سب سے مسکراتا چہرہ اپنی وائف کی ڈیتھ کے بعد 3 مہینے صحابہ کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ کو مسکراتے نہیں دیکھا۔ یہ تھی ان کی محبت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے۔ تو یس وی شوڈ اسمائل، وی شوڈ بی گڈ ٹو آور فیملی، یہ ہے اچھائی کا کرائٹیریا۔ اگر آپ نے کسی کے بارے میں پتہ کرنا ہے، یہ میں آپ کو ایک ٹپ دے رہا ہوں، کسی سے رشتہ قائم کرنا ہے تو یہ دیکھیں وہ گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے، دوستوں کے ساتھ نہیں، دوستوں کے ساتھ سب اچھے ہوتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے اٹ واز نیریٹڈ دیٹ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سیڈ، حضرت معاذ بن جبل نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا آئی لو یو معاذ، اے معاذ میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی صحابہ سے۔ اور معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا اینڈ آئی لو یو میسنجر آف اللہ، اے اللہ کے نبی میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اس لیے نیور فارگیٹ ٹو سے دس آفٹر صلاح، کبھی بھی نماز کے بعد یہ ذکر کہنا مت چھوڑنا۔ کون سا ذکر؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اے میرے رب مجھے عطا کر اپنا ذکر کرنا، اپنا شکر کرنا اور حسن عبادت میں مجھے عطا کر، وہ حسن عبادت کا۔ کتنی جامع اور خوبصورت دعا ہے کہ اللہ مجھے اپنا ذکر کرنا عطا کر، شکر کرنا عطا کر اور حسن عبادت عطا کر۔ تو یہ ان کا کنسرن تھا کہ صحابہ کو باتیں سکھاتے تھے، صحابہ کو بات بات پہ بتاتے تھے ایسے کرو ایسے نہ کرو، اور ان کے تھرو ہمیں بتاتے تھے۔ جیسے اہل یہود اکثر ٹونٹ کیا کرتے تھے صحابہ کو، کہتے تھے کہ تمہارے پروفٹ نے تمہیں واش روم جانے کا طریقہ بھی بتایا، ٹونٹ کرتے تھے۔ تو صحابہ کہتے تھے جی واش روم جانے کا بھی طریقہ بتایا۔ یعنی اس حد تک ہمیں ہمارا کنسرن ہے انہیں کہ انہوں نے طہارت سکھائی، یہاں تک بتایا کہ واش روم انٹر ہوتے لیفٹ پاؤں پہلے رکھنا ہے، اور دعا تک سکھائی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور نکلتے ہوئے غفرانک۔ سو موونگ آن، بس کوئکلی انشاءاللہ وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحمت للعالمین کہا۔ اب رحمت للعالمین سے کیا مراد ہے؟ مرسی ٹو دا ورلڈز۔ لیکن یہ مرسی کی امپلیکیشن کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیر آر 6 implications which the scholars describe، کہ رحمت کی 6 implications ہیں۔ نمبر 1 his teachings are mercy۔ سب سے پہلا امپلیکیشن یہ ہے کہ ان کی جتنی بھی ٹیچنگز ہیں، جتنی بھی انہوں نے تعلیمات دی ہیں، وہ سب کی سب رحمت ہے، زحمت نہیں ہے۔ اگر انہوں نے عورتوں کے بارے میں کچھ کہا ہے تو وہ زحمت نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے، یعنی کوئی حکم دیا عورتوں کو۔ سملرلی اگر مردوں کو کوئی حکم دیا ہے تو وہ کوئی زحمت نہیں ہے، وہ بھی بہت بڑی رحمت ہے۔ تو یہ ایمان لانا کہ ان کی ٹیچنگز رحمت ہے، زحمت نہیں ہے، یہ ہے اصل میں اس کی پہلی امپلیکیشن۔ دوسری امپلیکیشن بلیونگ ان ہم از مرسی، ان پر بلیو کرنا، ان پر ایمان لانا، یہ اٹ سیلف رحمت ہے، کیونکہ جو انسان ان پر ایمان لے کر آئے گا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ اور اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ام معبد ایک بوڑھی خاتون تھی، ہجرت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے نا، مدینہ جا رہے تھے ہجرت کر کے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ، تو راستے میں ام معبد کا گھر آیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رکے اور انہوں نے ریکویسٹ کی ام معبد سے کہ ہم لوگ بھوکے ہیں، مسافر ہیں، تو آپ کے گھر میں کچھ ہے کھانے کو؟ تو ام معبد نے کہا کہ نہیں ہمارے گھر تو کچھ نہیں ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ نہیں ہم آپ سے پرچیز کریں گے، ہم آپ کو پیسے دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں میرے پاس اگر ہوتا میں آپ کو ویسے ہی فری دے دیتی، آپ بھلے انسان لگتے ہیں۔ انہیں نہیں پتا تھا رسول اللہ ہے، نہ انہیں پتا تھا ابو بکر صدیق ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بوڑھی سی بکری بندھی ہوئی ہے، اولڈ گوٹ، جو کہ دودھ دینا چھوڑ گئی تھی۔ تو انہوں نے ام معبد سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس سے دودھ نکالتے ہیں۔ تو ام معبد رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یہ تو بہت بوڑھی ہو چکی ہے، بلکہ وہ ہنسی۔ انہوں نے کہا یہ اب کہاں دودھ دے گی، یہ تو نہ بچے دیتی ہے نہ دودھ دیتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا آپ اجازت تو دیجیے۔ انہوں نے کہا اچھا چلیں آپ ٹرائی کر لیں۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا دودھ نکالنا شروع کیا تو اتنا دودھ نکلا،
اتنی برکت آئی اس دودھ میں کہ معبد کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. اور جب ان کے شوہر آئے, جب رسول اللہ چلے گئے دودھ وغیرہ پی کر, انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے اور آپ کے شوہر کے لیے. جب ان کے شوہر آئے وہ اتنا حیران ہوئے کہ دودھ کہاں سے آ گیا ہمارے گھر میں. انہوں نے کہا بکری نے دیا. تو ان کو یقین نہیں آیا, انہوں نے کہا بکری دودھ کیسے دے سکتی ہے. تو انہوں نے پھر پورا واقعہ سنایا کہ دو مسافر آئے, بہت بھلے انسان تھے, شکل سے بہت خوبصورت تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی شخص ہے جو مکہ سے بھاگا ہوا ہے, اور اس پر تمہیں پتہ ہے 100 اونٹوں کا جو ہے وہ انعام ہے. تو معبد نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ یہ بندہ کلیم کرتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو معبد نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا. انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں اللہ کا رسول, کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کی شرافت دیکھی ہے, اس شخص کی خوبصورتی دیکھی ہے, اور اس کا معجزہ دیکھا ہے کہ جو بکری دودھ نہیں دے رہی وہ بکری دودھ دینا شروع کر گئی ہے. تو اسکالرز نے اس سٹوری سے ایک زبردست پوائنٹ لیا. وہ پوائنٹ ہمیں سمجھنا چاہیے. وہ پوائنٹ یہ ہے کہ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ جس نبی کے صرف ان کے گھر آنے سے برکت آ گئی, جس نبی کے صرف قدم لانے سے برکت آ گئی, تو اس نبی کی سنت اور ٹیچنگ سے گھروں میں کتنی برکت آئے گی. آپ اندازہ لگا لیں کہ جس نبی کی صرف فزیکل پریزنس برکت ہے, تو ان کی ٹیچنگز پہ عمل کرنے سے اور ان کی سنت پہ عمل کرنے سے گھروں میں کتنی برکت آئے گی. یہ آپ اپلائی کر کے دیکھیں. گھروں میں لڑائیاں, گھروں میں چپکلش, گھروں میں پریشانیاں, اپلائی کریں, سننا اپلائی کرنا شروع کر دیں. سب چیزیں ختم نہ ہوئیں تو آپ بتائیے گا, کیونکہ برکت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں عمل. اب ہمارے گھروں میں ٹی وی چلتا ہے, اس ٹی وی پر کیا کنٹینٹ آتا ہے, کس طرح کا کنٹینٹ آتا ہے, وی آر ناٹ کنسرنڈ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز ایک طرف ہے, وہ کنٹینٹ ایک طرف ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. ہم موویز دیکھتے ہیں, ٹی وی سیریز دیکھتے ہیں. میں نے آپ کو جیسے کہا آپ لوگ یوتھ ہیں, کچھ موویز میں بھی دیکھتا ہوں, ڈاکیومنٹریز میں بھی دیکھتا ہوں, لیکن خیال کر کے, اس طرح نہیں کہ اپنی خواہشات کے گھوڑے کو بے لگام دوڑایا, خیال کر کے کہ یہ بہتر ہے کہ نہیں ہے. تو جو بندہ رسول اللہ کی سنت کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرے گا, ٹیچنگز میں امپلیمنٹ کرے گا, اس کی لائف میں برکت آئے گی. 100% یہ اپلائیڈ فارمولا. تو بہرحال اگلی امپلیکیشن ہے کہ ایکٹنگ اپون ہز ٹیچنگز از مرسی. ان کی ٹیچنگز میں ایکٹ کرنا بھی رحمت ہے, زندگی میں رحمت لے کر آتا ہے. ایوری تھنگ ایسوسیٹیڈ ود ہم از مرسی. یہ اگلا امپلیکیشن ہے کہ ہر شے جو ایسوسیٹیڈ ہے رسول اللہ کے ساتھ وہ مرسی ہے. جیسے قرآن ایسوسیٹیڈ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اٹ از فل آف مرسی. ہز میسج از مرسی. ان کا پیغام انسانیت کے لیے مرسی ہے. جیسے انہوں نے عورتوں کو حقوق دلوائے, بیٹیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا, انہوں نے سوسائٹی میں وہ کسٹم کو ختم کیا, اور ان کا بھیجنا اٹ سیلف ایک مرسی ہے کہ اب دنیا سے ظلم ختم ہونے والا ہے رسول اللہ کی ٹیچنگز کی وجہ سے. تو یہ 6 امپلیکیشنز میں نے آپ کو بتائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرسی ہونے کے حوالے سے. ایک اور میں آپ کو سٹوری سناتا ہوں. ابن عمر صلی اللہ عنہ جو تھے, ابن عمر, عبداللہ ابن عمر, حضرت عمر بن الخطاب کے بیٹے تھے. تو وہ رسول اللہ سے کتنی محبت کیا کرتے تھے, ان کو کیسے فالو کیا کرتے تھے. جسٹ فار آور موٹیویشن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک بار ابن عمر صلی اللہ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کے بعد, اور اچانک انہوں نے ٹھوکر کھائی. تو ان کے ساتھ جو صحابی تھے انہوں نے کہا کہ ابن عمر یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے, آپ نے ٹھوکر کیوں کھائی؟ نہ کوئی پتھر ہے, نہ کوئی روڈ خراب ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں ایک بار اللہ کے نبی کے ساتھ گزر رہا تھا, انہوں نے یہاں سے ٹھوکر کھائی تھی, پتھر پڑا ہوا تھا, ان کو ٹھوکر لگی تو میں نے ان کی محبت میں کھائی. اب یہ سوچ کی بات ہے, محبت کی بات ہے. ہمارے لیے یہ بیوقوفانہ ایکٹ ہو سکتا ہے کہ یہ کیا بات ہے, لیکن وہ اتنی محبت اپنے نبی سے کرتے تھے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں, سننا تو میں فالو کروں گا ہی, لیکن جہاں ٹھوکر لگی وہ بھی میرے نزدیک ایک فالو کرنے والی بات. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اگر کسی نے دیکھنا ہے کہ سب سے کلوزلی رسول اللہ کو کون فالو کرتا ہے تو ابن عمر کو دیکھے. تو ابن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک اور میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک بار ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے, جان بوجھ کے انہوں نے اس جگہ سے ایک ٹرن لیا, لیفٹ ٹرن لیا, لیفٹ ٹرن لے کر گول چکر کاٹا, گول چکر کاٹ کے واپس آئے اور وہاں پہ نماز پڑھی, 2 رکعت نفل پڑھے. تو ان کے ساتھ جو سفر پر مقیم تھے وہ اتنا حیران ہوئے کہ یہ آپ نے کیا کیا, آؤٹ آف دا وے آپ گئے, گول چکر لگایا, گول چکر آ کے واپس آئے, 2 رکعت نفل پڑھی. تو انہوں نے کہا کہ ایگزیکٹ یہ پاتھ رسول اللہ نے فالو کیا تھا جب وہ میرے ساتھ گئے, اور انہوں نے 2 رکعت نفل پڑھے تھے. تو یہ ان کا پرسپیکٹو تھا سنو فالو کرنے کے حوالے سے کہ میں نبی کی سننا ہر حال میں فالو کروں. اور پھر ابو ایوب انصاری کا آپ سب نے نام سنا ہوگا.
کہ ان کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. 6 مہینے مسجد نبوی بننے سے پہلے 6 ماہ ابو ایوب انصاری کے گھر رہے. آپ کو پتا نا اونٹ کہاں رکا تھا؟ ابو ایوب انصاری کے گھر رکا تھا. تو 6 مہینے انہوں نے رسول اللہ کی مہمان نوازی کی ابو ایوب انصاری نے. تو آپ کو پتا ہے کہ وہ خود ٹاپ فلور پہ تھے, گراؤنڈ فلور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہوا تھا. تو ایک دن چل رہے تھے تو ایک دم انہیں خیال آیا, اپنی وائف سے کہا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہیں, ہم ان کے اوپر ہیں, تو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چل رہا ہوں. تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی, ریکویسٹ کی, اور ابو بکر صدیق سے جا کر کہ مجھے پسند نہیں ہے کہ میں آپ کے اوپر رہوں, حالانکہ اس میں رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے, واٹس دا ایشو. لیکن اتنی قدر نبی کی, اتنی محبت نبی کے ساتھ کہ نہیں آپ اوپر آ جائیں, ریکویسٹ کی کہ آپ اوپر آ جائیں. اور پھر ایک دن پانی جو ہے, پانی کا جگ گر گیا, یہ بھی سیرہ میں آتا ہے, پانی کا جگ گر گیا فلور پہ. تو ساری رات بیوی کو جگا کر پانی کو سوک کیا انہوں نے. وہ اچھا خاصا جگ نہیں تھا, جار تھا, بہت بڑا جار تھا, جیسے ایک مٹکا ہوتا ہے, سارا زمین پہ گر گیا. فلور کو سوک کرتے رہے, کیونکہ اس دوران چھتیں ایسی ہوتی تھی کہ وہ کھجور کے ان کے تن کی چھتیں ہوتی تھی, اس ڈر سے کہ پانی کا قطرہ نیچے نہ چلا جائے, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہو سوتے ہوئے, ساری رات اٹھ کر اس پانی کو سوک کیا. تو یہ واقعات سنانے کا مقصد آپ سب کو یہ ہے کہ صحابہ کی جو ایفیلیشن تھی رسول اللہ سے, صحابہ کی جو محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, دیٹس وائی دے آر آور آئیڈیلز. صحابی ہمارا آئیڈیل ہونا چاہیے, صحابی کے بارے میں آپ کو پڑھنا چاہیے. میں آپ کو ایک سیریز ریکمینڈ کرتا ہوں, عمر سلیمان کی سپر سٹار سیریز. آپ یہ سیریز سنیں, بہت انٹرسٹنگ ہے, 10-10 منٹ کی ایپیسوڈ ہے. کسی ایک صحابی کی انہوں نے سٹوری سنائی ہے. جب ہمارے آئیڈیل صحابہ بنیں گے تب زندگیوں میں تبدیلی آئے گی. جب ہمارے آئیڈیل دوسرے لوگ ہوں گے تب پھر سننا سے محبت نہیں ہو سکتی. یو ول لو ایوری تھنگ بٹ سننا, اگر آپ کے آئیڈیلز وہ دوسرے والے لوگ. سو ٹو وائنڈ اپ, ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, glad tidings to the one who believed in me and saw me, and 7-fold glad tidings to the one who believed in me but did not see me. بشارت ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پہ ایمان لایا, اور 7 ٹائمز بشارت ہے اس پہ جس نے مجھے نہیں دیکھا پھر بھی مجھ پر ایمان لایا. کس کی بات ہو رہی ہے؟ ہماری بات ہو رہی ہے. اور پھر ہمارے بارے میں ایک اور بات کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ ابو ہریرہ نیریٹ کرتے ہیں ایک حدیث میں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار گریو یارڈ گئے, وہاں پر جا کر انہوں نے السلام علیکم یا اہل القبور کہا, اور کہا اینڈ اف اللہ wills we will join you soon, اور اگر اللہ نے چاہا ہم تمہیں جوائن کریں گے سون, کیونکہ ہمیں بھی موت آئے گی. would that I could see our brothers, اور پھر ایک عجیب جملہ بولا, کہا کاش کہ میں اپنے بھائیوں کو مل سکوں, کاش کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھ سکوں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ رسول اللہ نے کہا کہ نہیں, تم میرے صحابہ ہو, میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی آئے نہیں ہیں دنیا میں اور جو بن دیکھے مجھ پر ایمان لے کر آئے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ انہیں پہچانیں گے کیسے؟ قیامت والے دن آپ اپنے بھائیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا Do you not see that if a man has a horse that has a white blaze and white feet among horses that are all black, will he not recognize his horse? کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب چند گھوڑے ان کے وائٹ سول ہیں, وائٹ بلیز ہیں, تو وہ کالے ہارسز میں ہوں تو کیا تم انہیں نہیں پہچانو گے کہ وہ ہیں تو بلیک لیکن ان میں کچھ وائٹ سپاٹس ہیں؟ تو صحابہ نے کہا بالکل پہچانیں گے. تو اللہ کے نبی نے کہا اسی طرح میں اپنے بھائیوں کو پہچانوں گا وضو کے ٹریسز سے, یعنی وہ آزاد جو وضو کیے ہوئے ہوں گے وہ چمک رہے ہوں گے قیامت والے دن, تو میں پہچان لوں گا دیز آر دا ونس جن کو میں مس کیا کرتا تھا, جن سے مجھے ملنے کا اشتیاق تھا. آج کے دور میں وہ ینگ لڑکا, وہ یوتھ, میں اکثر یوتھ کو کہتا ہوں کہ بڑھاپے میں تو سب مسجد میں جاتے ہیں, بڑھاپے میں تو سب نمازیں پڑھتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ اتنی رسپانسبلٹیز نہیں ہوتی, ذمہ داریاں نہیں ہوتی ہیں, ریٹائرمنٹ ہو چکی ہوتی ہے. کوئی ایسا یوتھ ہے جو مین یونائٹیڈ کا میچ لگا, مینچسٹر سٹی کا میچ لگا اور اذان ہو اور نماز پڑھنے جائے؟ ہے کوئی ایسا یوتھ آج کے دور میں؟ پب جی چل رہی ہو, اذان ہو جائے اور وہ اسی وقت اس کو ختم کرے اور کہے کہ نہیں میں نماز پڑھنے جاؤں گا. یہ عبادت ہے؟ یہ کون سی عبادت ہے کہ پب جی کھیل لی اور سب کچھ کر لیا اور جب سورج غروب ہونے والا ہے تو امی کی ڈانٹ پہ جو ہے وہ
ٹھونگے مار لیے 4، جیسے کہ وہ بطخ ٹھونگے مارتی ہے یا کوا ٹھونگے مارتا ہے کہ چلو بھائی نماز ہو. یہ کون سی عبادت ہے؟ کیا یہ وہ عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ 7 people will be under the arsh of اللہ سبحانہ و تعالیٰ، 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، جن میں ایک وہ نوجوان ہوگا جس نے جوانی میں مسجد کا رخ کیا، جوانی میں عبادت کی. تو مزہ ہے ہی یہ کہ جب فل توانائی ہے، فل جوش ہے، ڈسٹریکشن سے بھری ہوئی ہے آپ کی زندگی، گناہوں کا اتنی اپرچونٹی ہے، اس کے باوجود کھڑے ہوں، نماز پڑھیں، اس کے باوجود کھڑے ہوں اور برائیوں کا مقابلہ کریں. یہ ہے مزہ، اور یہ ہے محبت کی نشانی کہ واقعی میں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں. اینڈ دین سی ہاؤ یور لائف ول چینج. سو اللہ میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ کہ میں وضو کے ٹریسز سے انہیں پہچانوں گا. تو اگر ایک بندہ وضو ہی نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، تو وہ کیسے پہچانا جائے گا قیامت والے دن؟ اللہ کے نبی کیسے اسے پہچانیں گے؟ اور لاسٹ حدیث، Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam said, all my followers will enter paradise except those who refuse. تمام میرے امتی جنت میں جائیں گے سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا. تو صحابہ اتنا حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ انکار کون کرے گا؟ کوئی بے وقوف ہی ہے نا جو جنت کا انکار کرے گا. تو اللہ کے نبی نے کہا جس نے میری سنہ فالو کی اس نے مجھے ایکسیپٹ کیا، جس نے میری سنہ ریجیکٹ کی اس نے انکار کیا. اور سنہ کی ریجیکشن منہ سے نہیں ہے، عمل سے ہے. منہ سے کوئی ریجیکٹ نہیں کرتا، منہ سے تو سب مانتے ہیں ہاں یہ رسول اللہ کی سنہ ہے، لیکن عمل بتانا چاہیے نا کہ ہماری لائف میں عمل کتنا ہے. تو بہرحال ٹو وائنڈ اپ، دیکھیں چونکہ ہمارے حلقہ کا ٹاپک ہے تھنگز دیٹ میٹر، ہم یہاں یہی ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم ان ہستیوں کو، ان چیزوں کو اگنور کر رہے ہیں جنہوں نے ہمارے لیے کتنا کچھ کیا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن امتی امتی کریں گے، جو روئے ہمارے لیے، رو رو کے دعائیں کیا کرتے تھے تہجد کے ٹائم پہ کہ کسی طرح اللہ تعالیٰ میری امت کو بچا لے، کسی طرح اللہ تعالیٰ میری امت کو تباہی سے بچا لے، ان پہ عذاب نہ آئے. لیکن ہم کیا وہ ریٹرن دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ہم اللہ کو وہ ریٹرن دے رہے ہیں؟ ہم تو لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے، اسی لیے ہماری لائف ڈسٹربڈ ہے. ہم لوگوں کو خوش کرنے میں لگے ہوئے، ہم وہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے چکر سے ہی نہیں نکل رہے، اس کی وجہ سے ہماری زندگیاں ڈسٹربڈ ہیں آپ کے سامنے. سو دا تھنگ از کہ اف یو وانٹ سکسیس، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے، تو پھر قرآن مجید کی وہ آیا ہے کہ اے نبی کہہ دو ان سے کہ اگر یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اگر یہ میرا پلیجر چاہتے ہیں، then tell them to follow you. پھر انہیں کہہ دو کہ یہ تمہیں فالو کریں. اور سورہ نساء میں ورس 52 میں اللہ نے کہا کہ اے نبی یہ تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ تمہارے فیصلوں کو اصل فیصلے نہ سمجھیں. جب تک تمہارے فیصلوں کے بارے میں ان کے دل میں عدوت ہوگی، ریزسٹنس ہوگی، تب تک یہ مومن نہیں ہے. تو اس لیے ہم لوگوں پہ بلائنڈلی بلیو کرتے ہیں، سائنٹسٹ پہ بلائنڈلی ٹرسٹ کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی پہ بھی کر لیں، ان کے بارے میں بھی شہادت دے دیں، ان کی بھی سنتوں کو اپلائی کر لیں. تو آپ نے اگر پڑھنا ہے تو پروڈکٹیو مسلم کا ایک آرٹیکل ہے، روٹین آف دا موسٹ انفلوئنشل مین ان ہسٹری، یہ اس آرٹیکل کا نام ہے. پروڈکٹیو مسلم ویب سائٹ ہے، گوگل پہ لکھیں روٹین آف دا موسٹ انفلوئنشل مین ان ہسٹری پروڈکٹیو مسلم، یہ آرٹیکل آ جائے گا. آپ اس آرٹیکل کو پڑھیں، اس کو اپلائی کریں اپنی لائف میں کہ واقعی ہی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہ میں کتنی برکت ہے، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہ میں کتنا بینیفٹ ہے ہمارے لیے. اور آج سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بھی پڑھنے کی کوشش پوری کیجیے. اور ریاض الصالحین ایک بک ہے، پلیز گیٹ اے ہولڈ آف اٹ. ریاض الصالحین کا مطالعہ کریں، 2 جلدیں ہیں، ویسے کچھ پبلشرز نے 1 جلد بھی رکھی ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آلموسٹ تمام وہ حدیث ہیں جو ہماری لائف سے ریلیٹڈ، ایٹیکیٹس آف ایٹنگ، ایٹیکیٹس آف سلیپنگ، ایٹیکیٹس آف واکنگ، ایٹیکیٹس آف کنورسنگ وغیرہ وغیرہ، ہر ایک ایٹیکیٹ سے ریلیٹڈ چیپٹر بنایا ہوا ہے. تو اس کو بھی مطالعہ کریں تاکہ ہماری لائف میں برکت آئے، ہماری لائف میں وہ مچ نیڈڈ پیس اور سیرینٹی آئے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دیں. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.